اس مہینے میں مسلمان ایک عظیم الشان عبادت سر انجام دیتے ہیں جس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ قربانی ایک مالی عبادت ہے جس میں انسان اپنے پیسے کو خرچ کر کے جانور خریدتا ہے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتا ہے۔ قربان یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ تو قربانی کہتے کس کو ہیں؟ اس لفظ کا معنی کیا ہے اور قربانی کی تعریف کیا ہے اور اس عمل کے اندر ہمارے لیے سبب کیا ہے، تو مختصراً ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ قربانی عربی زبان میں ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، یعنی کوئی بھی عمل جو اللہ کے قرب اور اس کی رضا کی تلاش میں کیا جائے وہ قربانی۔ اور قربانی کا آغاز اس وقت سے ہی ہو گیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لائے۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ دیکھیں قربانی جو ہے نا یہ صرف مسلمان آپ نہیں سمجھے کہ آج کے دور میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اس پر عمل کیا جا رہا تھا، نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان سے ہی اس عمل کا آغاز ہو گیا، یعنی حابیل اور قابیل۔ تو قرآن مجید اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جانوروں کو قربان کی۔ تو اب ہوا کیا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اب جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس کے دل کے اندر دوسرے کے خلاف حسد پیدا ہوا۔ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کروں، یعنی حسد کی وجہ سے اب وہ اس عمل پر تیار ہو گیا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا۔ تو حابیل نے جواب دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، دیکھو اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ صرف متقین سے ہی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ قربانی اگر ہم اس عمل کو سر انجام دیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں پر یہ اللہ کا حکم ہے وہیں پر اللہ کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو پھر جانور کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں۔ جانور میں سے کتنا زیادہ گوشت بھی کیوں نہ نکلتا ہو اور جانور کتنا ہی بظاہر خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر میرے دل کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوا، میرے اندر اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ ہر اس عمل کو میں چھوڑ دوں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہے بڑی قربانی کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الحج میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لوگوں قربانی کے جانور کا خون اور اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا۔ ہم اس گوشت سے کیا ڈشیں تیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں نہیں پہنچتی، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کے ہاں جس چیز کی قدر اور ویٹنگ ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ سو اگر میرے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا نا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہر اس چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا ہے، تو یقین جانیے قربانی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو پھر یہ صرف ایک رسم کی صورت میں یہ عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑھ چڑھ کر قربانی میں حصہ لیتے ہیں، حصہ لینا چاہیے، لیکن عام طور پر لوگوں کی ذہنیت اور سوچ کیا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے
سے بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی کہ تاکہ اپنی شہرت کروائی جائے، اپنی مشہوری کے لیے فلاں نے اتنا مہنگا جانور کیا ہے، میں نے جو ہے وہ اتنا مہنگا کرنا ہے، فلاں نے اتنے جانور کیے ہیں تو میرے جانور اس سے زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ جو چیز یہ چیز نظر آتی ہے اور جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے، جیسا کہ صحابہ کرام میں سے بعض کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ایک گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کیا کرتے ہیں، یعنی ایک بکری یا ایک جانور ایک گھر کی طرف سے کافی، لیکن بعد میں لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا شروع کر دیا، اور مقصد کیا، دنیا کی شہرت اور ریاکاری۔ تو اس سے ہمیں بہرحال بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو زیادہ جانور بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی ہمارے لیے جو مشروع قرار دی گئی ہے، اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، اور ان کے اس عمل سے ہوا کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الشعراء میں، سورۃ الصافات میں کیا ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے کہ جن کے اوپر بہت سی آزمائشیں آئی اللہ کی طرف سے، یعنی آپ دیکھیں کہ پوری قوم کے سامنے دعوت توحید کو پیش کرنا، گھر والوں کی مخالفت مول لینا، وقت کے بادشاہ اور وقت کے ظالم حکمران کی مخالفت مول لینا، آگ کے الاؤ میں کود جانا، یہ ساری کی ساری آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے حکم پر اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑا، اور مزید یہ کہ اللہ رب العالمین نے اولاد سے محروم رکھا، اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی۔ اب جب اولاد مل گئی تو آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ حکم یہ ہوا کہ اپنے بیوی اور بچے کو سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ ایسی جگہ پر چھوڑ کر آئیں کہ جہاں پر نہ پانی ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، اور نہ وہاں پر لوگ بسے ہیں، یعنی مکہ المکرمہ۔ حضرت ابراہیم اللہ کے اس حکم پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہو، اور آزمائشوں کا یہ سلسلہ بھی تھما نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنے لڑکپن کی عمر کو پہنچے، بھاگ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، تو پھر حکم آ گیا کہ اپنے اس بیٹے کو قربان کریں، اس کے گلے پر چھری چلائیں۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں یہ آزمائشوں کا آنا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں، در حقیقت بسا اوقات مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نکھارنا، انسان کو آزمائشوں کی گھٹیوں سے نکالنا، تاکہ وہ مزید نکھر کر سامنے آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا امام اور لیڈر قرار دیا ہے، اپنے بعد آنے والے تمام لوگوں کا امام قرار دیا۔ تو یہ امامت ایسے مل گئی، بلکہ ساتھ فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی طریقے سے آزمائش کی، اور وہ تمام آزمائشوں میں پورے ہوئے۔ تو بنا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر گھبرا جائیں، یہ ایسی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے والے نے کہا کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب حقیقت تب نہیں ہوا۔ یعنی ایک پتھر کے اوپر جب محنت کرنی پڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی قیمت بنتی ہے۔ اس لیے اس واقعے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ آزمائشیں جتنی بھی آ جائیں، انسان کو اللہ رب العالمین سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو یہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو ہے اور اولاد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یہ نہیں کر رہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جو کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اولاد کی، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا یہ نہیں تھی، بلکہ دعا یہ تھی ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ ورنہ اولاد تو سبھی مانگتے ہیں، لیکن بسا اوقات اولاد انسان کے لیے وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے کہ اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔
اس لیے جب بھی اگر خدا العالمین سے مانگے، خیر مانگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو فرمایا مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل، تمہیں اتنے دنوں کے بعد یہ خوشخبری ملے گی۔ مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ غیر نبی کے واقعات حجت نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے، آپ نے بیان کیے، صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے وہ بھی بنیادی طور پر آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو اسی خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پھر آپ نے وقت سفر بانٹا۔ تو بہرحال انبیاء کرام کا خواب جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہوا کرتا ہے، وہ دین بن سکتا ہے۔ تو بیٹے سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ مقصد کیا تھا کہ بیٹا بھی اپنی آمادگی کو ظاہر کرے تاکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم پر اپنی رضا اور خوشی کے ساتھ عمل پیرا ہو کر اس ثواب کو حاصل کرے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں تھا کہ بیٹا اگر انکار کرتا میں اس پر عمل نہ کروں، نہیں، عمل تو ہر صورت میں کروں۔ تو آپ بیٹے کا جواب سنیے، یا ابتی فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ غور کیجیے گا آج ہمارے بھی اولاد اور باپ کا کیسا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور آج سرخوں کے اندر یہ واقعات ہم نے بھی پڑھے ہیں، ہم نے بھی سنے ہیں کہ پاکستان سے ہی تعلق رکھنے والے ایک باپ اور بیٹا کروڑوں روپیہ خرچ کر کے صرف ایک ملبے کو دیکھنے کے لیے گئے۔ ایک ٹائٹینک، وہ جہاز کہ جو آج سے 100 سال تقریباً پہلے غرق ہوا، اس ملبے کو دیکھنے کے لیے ہم نے سفر باندھا، اور کس کو معلوم تھا کہ کس کی موت کہاں پر۔ اللہ رب العالمین نے یہ منظر بھی دکھایا کہ سینکڑوں لوگ کشتی کے اندر، وہ سمندر غرق ہوئے لیکن ان کو بچایا نہیں گیا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو دنیا کی اہم ترین شخصیات سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں پر بلایا کہ جہاں پر وہم و گمان بھی نہیں۔ تو عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہیں اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آج اللہ رب العالمین کا شکر ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ سکتا تھا نا، سب سے پسندیدہ چیز انسان کو اپنے بیٹے، اپنی اولاد ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لوگوں تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ لیکن یہ جذبہ بہرحال ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم آئے گا تو ہم اپنے بیٹوں کو بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری نہیں چلاتے تو کم از کم اپنی خواہشات کے اوپر تو چھری چلانا سیکھیں۔ یہ کیا ہوا کہ میں نے جانور بھی قربان کر دیا لیکن اس کے باوجود میرے عمل کے اندر، میرے کردار کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ تو اس لیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور بیٹے نے جب ذبح ہونے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، لے کر چل پڑے، اور جب بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تو اللہ رب العالمین نے ان کے بدلے میں ان کو جنت سے آیا ہوا انعام عطا کر دیا کہ جس پر آج ہم سب عمل کرتے ہیں کہ ہم جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، اس کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم